وائرس کے حوالے سے جو عذاب الہی ہے اور ٹڈی دل جو ہمارے علاقے میں آئی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو بارشیں جو بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، اس وقت ہماری گندم مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے. یہ چیزیں گائے بگائے ہو رہی ہیں. اب پوری دنیا میں یہ تقریباً ایسے ہی ماحول بنا ہوا ہے. سیلاب آ رہے ہیں اور اس کے بعد تھنڈر سٹورم آ رہے ہیں، یعنی کہ ریت کے طوفان آ رہے ہیں. ایسی بارشیں شدید ہو رہی ہیں. ایسے اب یہ کرونا وائرس کی ہم بات کر لیں، اور ٹڈی دل تقریباً پوری دنیا میں تقریباً اس نے تباہی مچائی ہے. اب یہ ہمارے ملک پاکستان میں آ گئی اور ہمارے علاقے تلنگانگ میں آ چکی ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے کافی ورک کیا ہے. یہ جو جنگل ہے ہمارا نکا کھوڑ کا اور کرسال آگے پیچھے چکوال انتظامیہ نے اس کے اوپر بہت اچھا یہ کام کیا ہے. لیکن ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل ابھی بھی یہاں موجود ہے. تو یہ چیز کہاں رکے گی، کیا ہوگا، اس کے بارے میں آپ مزید کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو بہت بڑا مقام دیا ہے. اللہ پاک نے جب اس انسان کی تخلیق فرمائی ہے تو یہ جتنی باقی مخلوق ہے، زمین، آسمان، فرشتے، جو کچھ بڑی سے بڑی مخلوق ہے، وہ اللہ پاک نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے. لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں فرمایا کہ جب عزازیل نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے اس کو بڑی سختی سے کہا کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے. لیکن جب یہ انسان اور اس کے ساتھ انسان اللہ کی بہت محبت ہے، یہ اللہ کی اپنی تخلیق ہے. لیکن جب جس چیز سے زیادہ محبت ہو، جب وہ نافرمانی کرے اور مسلسل نافرمانیاں کرے اور اس کے ساتھ شرک کرے اور دیگر جس کام سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، جیسے سودی کاروبار ہیں، غریب پہ ظلم ہے. پوری دنیا میں جیسے برما والوں نے معصوم بچوں تک کو ذبح کر ڈالا، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا اس کی ظلم کی لپیٹ میں ہے. تو پھر اللہ رب العزت جب اس کی مخلوق کو تنگ کیا جاتا ہے تو اللہ پاک کا غصہ اور اس کا غضب جو ہے وہ پھر اسی انداز سے آتا ہے. جس طرح اشفاق احمد ہمارے مشہور رائٹر تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، تو کہتے ہیں کہ میں ایک دوست سے ملنے گیا، وہ ڈاکٹر تھا، ویٹنری ڈاکٹر تھا. تو اس سے باتوں اس نے کہا میں آج آپ کو ایک واقعہ نہ سناؤں. تو میں نے اس کا سناؤ. تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ میرے پاس حکومت کے بہت ذمہ دار لوگ اچانک آئے کہ آپ کے پاس وزارت امریکہ کا جو سفیر ہے اس کے افسران آ رہے ہیں اور اس کی جو فیملی ہے وہ آ رہی ہے، تو آپ الرٹ رہیں. تو اس نے بہرحال وہ الرٹ ہو گیا. تو کچھ دیر گزری کہ وہ پورا قافلہ جو ہے وہ آ پہنچا. تو ایک جو سفیر کی بیوی تھی وہ ایک کتے کو لپیٹ کے جو ہے وہ اس کے پاس لائی کہ مجھے اس کتے کے ساتھ بہت محبت ہے، لیکن بہت دنوں سے اب میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ میرا نافرمان ہو گیا اور میں بہت پریشان ہوں، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی. جیسے جانوروں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. تو بہرحال ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کا معائنہ کیا، چیک کیا. تو ساتھ وہ بتاتی گئی کہ میں تو اس کو اتنے آرام دہ ایئر کنڈیشن روم میں رکھتی ہوں اور سردیوں میں اس کو ہیٹر لگا کے اس کو رکھتی ہوں اور اس کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے جو ہے وہ اس کو میں کھلاتی ہوں اور اس کے لیے آرام کے لیے اطلس اور کم خواب کے بستر ہیں. تو بڑی سہولتیں میں دے رہی ہوں، لیکن اب یہ میرا نافرمان ہو گیا، میری بات مانتا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اسپتال داخل کرنا پڑے گا. تو وہ بعد علی ناخواستہ اس پہ آمادہ ہوگی تو وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو میں نے اپنے ملازم کو کہا کہ اس کو لے جاؤ ادھر جہاں بھینسوں کا باڑا ہے، اس کو جا کے وہاں رکھو اور اس کو ہر آدھے گھنٹے بعد
8-10 جو لتر ہیں وہ اس کو مارو. تو وہ پھر اس طرح کرتا رہا. تو ساری رات اس نے اس پہ اس انداز سے تشدد کیا. تو سردی میں رہا اور تکلیف میں رہا. تو پھر میں نے جا کے اس کو بڑی سختی کے ساتھ اس کو کتے کے سامنے ظاہری طور پہ سختی دکھائی, اس سے وہاں سے چھڑا کے میں اس کو لے کے آیا. تو اسے میں نے ہاسپٹل میں لے آیا. جب دوسرے دن وہ آتی ہے سفیر کی اہلیہ, تو جیسے ہی اس کو سامنے دیکھتے کہ دوڑ کے اس کی گود میں چلا گیا, اور بالکل نارمل, جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ بالکل یہ نارمل ہو گیا, اب تو معصوم بچے کی طرح مجھے لپٹ رہا ہے, بالکل نارمل ہو گیا. تو اب اس کو کیا بیماری تھی؟ تو میں نے اسے کہا کہ میڈم اب یہ بالکل ٹھیک ہے, صرف یہ ہے کہ آقا کو بھول گیا تھا, اور اب میں نے اس کو یاد کرا دیا ہے کہ تمہارا آقا جو ہے وہ تمہاری جو تم پہ جو احسان کر رہی ہے وہ تمہاری مالک ہے. تو ٹھیک ہے. وہ جب ٹھیک مطمئن ہو کے چلی گئی, تو بعد میں نے سوچا, اور جو بات کر رہا ہوں, کہ جو آدمی جو انسان بھی اپنے آقا کو بھول جاتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت پھر اس کو اس طرح سزائیں دیتا ہے, چاہے وہ کورونا کی شکل میں ہو, چاہے وہ ٹڈی دل کی شکل میں ہو, چاہے وہ بے وقت کی بارشوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ قید کی شکل میں ہو, چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو. تو پھر واپس اللہ کی طرف رجوع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا. انڈیا میں ایک مشہور ریاست, وہاں سخت قسم کا قحط آیا, نماز استسقاء ادا کی گئیں, بہت دعائیں کی گئیں. کسی طرح سے جب جانور بھی مرنے لگے اور کھانے کے لیے کسی کے لیے کچھ نہ رہا, بھوک سے جانور بھی بلبلا اٹھے اور پیاس سے, تو وہاں جو بازار حسن کی خواتین تھیں کچھ, انہوں نے اس کے والی جو تھا اس کی طرف پیغام بھیجا کہ جنگل میں ہمارے لیے ایک انتظام کیا جائے باپردہ, اور ہم باہر نکل کے اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے, تاکہ ہمیں کوئی نہ دیکھے, تو اس نے وہ انتظام کر دیا. جب یہ سارا انتظام ہو گیا تو وہ عورتیں جو ہیں وہاں سے نکلیں اپنے ڈیروں سے اور سیدھی اس جگہ پہ پہنچیں, اور کوئی اس انداز سے اللہ کے سامنے وہ گڑگڑائیں اور اس انداز سے توبہ کی کہ ابھی وہ ادھر ہی تھیں کہ اللہ پاک نے بارش دے دی. لیکن شاید وہ کوئی ایسے توبہ کیے ہوئے تھیں کہ وہ رائٹر لکھتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں اور پھر وہ اپنے ڈیروں میں واپس نہیں آئیں. انہوں نے جو غلطیاں کی ہوئی تھیں اس سے اللہ کے سامنے سربج سجود ہو کر کہ ہماری طرف ہماری وجہ سے یہ عذاب آیا ہوا ہے, ہمارے گناہوں کا یہ عذاب ہے, اور ہم اب اس سے توبہ کرتی ہیں. تو وہ جب انہوں نے توبہ کی تو اسی وقت ہی بارش آ گئی اور قید سالی ختم ہو گئی. لیکن وہ واپس اپنے ڈیروں پہ نہیں, وہیں سے کہیں چلی گئیں اور اپنے ان گھروں میں واپس نہیں آئیں, اور اپنا جتنا ان کے مال اسباب وہ بھی وہیں چھوڑا. کافی عرصے تک تو کہتے ہیں کہ ایسا مکان کھلے رہے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے وہاں ان کی چیزیں اٹھانی شروع کی اور سامان اٹھا لی, جو بھی ہوا, لیکن وہ اسے اللہ تعالیٰ ہو کے چلی گئیں. انہوں نے پھر اللہ سے کوئی ایسا معاملہ کیا. تو آج بھی اگر کوئی ایسا معاملہ کرنے والا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اس قسم کی وبائیں اور یہ بیماریاں اور یہ عذاب اللہ پاک اس کو ٹال نہ دے. میرے خیال میں ابھی تک ہم نے اس انداز سے ابھی توبہ نہیں کی اور ابھی سوچا بھی نہیں. ابھی تک تو ہم اسباب کی تلاش میں ہیں. اس کا سبب صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. ابھی تک تو ہمارا یہ ذہن ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, تبلیغ میں ہیں اور اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دن رات دعائیں مانگ رہے ہیں, ان کی وجہ سے وائرس پھیل رہے ہیں. یا جو لوگ مقامات مقدسہ سے واپس آئے ہیں اور وہ اس کا سبب بنے ہیں, وہ جو زیارات سے لوگ واپس آئے ہیں وہ سبب بنے ہیں. تو ابھی تک تو ہم جو لوگ
جس انداز سے بھی اپنے مذہبی طور پہ مصروف تھے ان کے ذمہ ڈال رہے ہیں. ابھی اپنے گناہوں پر ہماری کوئی توجہ نہیں. ابھی ہم نے ان پہ سختی کی، ان کو سزائیں دیں اور ان کو تنگ کیا. یہ اللہ پاک کے عذاب کو اور زیادہ بھڑکانے والی باتیں ہیں. اللہ پاک جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کا اس چیز کا انتظام کیا. اور یہ جماعتیں جو پریشان حال تھیں ہمارے ضلع میں، اس کو حافظ عمار یاسر نے اپنے خرچ پہ جو ان کو انتظام کر کے اپنے اپنے گھروں میں واپس بھجوایا، اور جب تک یہاں رہے ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا. یا جو باہر کی جماعتیں آئی ہوئی تھیں فرانس وغیرہ باہر کی، ان کو اپنے وسائل استعمال کرتے ان کو باہر بھجوایا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں کہ کسی کی تعریف کرتے ہیں. جو بھی اچھا کام کرے ہم اس کی تعریف کریں گے، اور ہم اس کو آگے لائیں گے کہ جو لوگ آج بھی، جن لوگوں نے جیسے چوئی ربانی صاحب نے مستحق لوگوں کے لیے پوری تنظیم کے ساتھ کام کیا، بریگیڈیئر امجد صاحب اور دیگر جتنے لوگوں نے، جماعت اسلامی والوں نے، الخدمت ٹرسٹ کے حوالے سے ملک مشتاق صاحب نے، جو لوگ بھی اس مشکل وقت میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے، اور وہی ان وباؤں کا اور ان بیماریوں کا اور ان اللہ کے عذابوں کے ختم ہونے کا سبب بنے. جی ناظرین، جیسے ہمارے معروف تجزیہ نگار، کالم نگار قاضی عبدالقادر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس جو ایک مرض ہے، ایک وبا ہے، ایسی ٹڈی دل اور ایسی بے وقت کی بارشیں، اور انہوں نے جو ایک قحط کا ایک واقعہ پرانا سنایا، یہ یقیناً یہ بالکل عذاب الہی ہے. ہمیں رجوع اللہ کی طرف جانا چاہیے. اس وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے جس میں سب سے زیادہ استغفار کیا جاتا ہے. تو یقیناً اگر ہم استغفار کریں گے اور رجوع اللہ کریں گے اور اپنی عبادات زیادہ سے زیادہ کریں گے اور اللہ کے سامنے سربسجود ہوں گے، زیادہ سے زیادہ سجدے میں رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نجات دیں گے. بہت شکریہ.